پچھلے درس میں جو فقہ کا درس تھا اس میں وہ کون کون سے اوقات ہیں جن میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کا بیان ہوا تھا، اور اجمالی طور پر یہ 3 اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 1، فجر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے کے ایک نیزہ بلند ہو جانے تک، یعنی فجر کی نماز آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد سے لے کر جب سورج نکل جائے اور نکلنے کے بعد ایک نیزہ بلند ہو جائے، 1 میٹر تقریباً، یعنی سورج نکلنے کے بعد 15 منٹ 20 منٹ تک، یہ پورا وقت جو ہے اس میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ نمبر 2، جب سورج ٹھیک بیچ آسمان میں سر کے اوپر ہو، رکا ہوا ٹھہرا ہوا ہو، تو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے۔ کب تک یہ وقت رہتا ہے؟ جب سورج آسمان میں پہنچ جائے ٹھیک بیچ میں، تو جب تک ویسٹ کی طرف، مغرب کی طرف ڈھلنے نہ لگے تب تک، یہ بھی تقریباً 10-15 منٹ کا وقت رہتا ہے۔ اور تیسرا وقت عصر کی نماز ادا کر لینے کے بعد سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک، ڈوبنے تک، یہ 3 اوقات ہیں اجمالی طور پر، ان میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھلے درس میں اس کی تفصیل ہوئی تھی، دلیلوں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا تھا۔ آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے کہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو ان اوقات میں بھی ادا کر سکتے ہیں، اجازت ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن کچھ کنڈیشنز ایسے ہیں، کچھ حالتیں ایسی ہیں کہ ان میں کچھ نمازوں کو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، کیا کیا ہیں؟ نمبر 1، فرض نماز کی قضا کرنا۔ فرض نماز کی قضا ان وقتوں میں کر سکتے ہیں۔ نماز قضا کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو نماز ہے جس کا جو وقت ہے، اس وقت پہ کسی عذر کی بنا پر نماز ادا نہیں کر سکے، وقت نکل گیا اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے کسی عذر کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب جو وقت آ گیا ہے وہ وقت ہے جس میں نماز پڑھنا منع ہے، تو آپ اس وقت میں اس نماز کی قضا کر سکتے ہیں جو نماز آپ سے فوت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، جیسے سویا رہ گیا کوئی نماز کے وقت، اور جب اٹھا تو وقت ختم ہو چکا ہے نماز کا، یا بھول گیا، کسی کام میں مشغول تھا اور بھول گیا، جب یاد آیا تو دیکھا نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، تو نیند کا غالب آ جانا اور بھول جانا یہ عذر ہے، شرعی عذر ہے، اور یہ معاف ہے۔ جان بوجھ کر انسان ایسا نہ کرے، لیکن نیند سے مغلوب ہو جائے یا بھول جائے اور اس کی وجہ سے وقت پر نماز نہ پڑھ سکے، تو اس کے بعد وہ نماز قضا کر لینی چاہیے، گرچہ وہ وقت کیا ہے؟ نہیں کا وقت ہے، منع کا وقت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فجر کی نماز کا ایک وقت مقرر ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو ہے نا کوئی سویا رہ گیا، نہیں اٹھ پایا کوشش کے باوجود، اور جب اس کی نیند کھلی تو فجر کی نماز کا وقت ختم ہو چکا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، سورج نکلنے کے بعد کیا ہے؟ وقت ختم ہو جاتا ہے فجر کا، اور اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہو جاتا ہے، لیکن کوئی اسی وقت اپنے نیند سے اٹھا، کوئی اسی وقت جو ہے نا اپنی نماز کو یاد کیا، بھول گیا تھا، تو یہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها، جو نماز کے وقت سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے اس نماز کو ادا کر لے،
جب بھی یاد آ جائے اس نماز کو ادا کر لے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جو نماز سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے نیند کی وجہ سے یا بھول جانے کی وجہ سے، تو جیسے ہی یہ عذر ختم ہو، بھول گیا تھا اب یاد آ گیا، جیسے ہی یاد آیا وہ نماز پڑھ لے، جیسا بھی وقت ہو، وہ نہیں کا وقت کیوں نہ ہو، سویا ہوا تھا اٹھا، فوراً اس نماز کو پڑھے، جیسا بھی وقت ہو، نہیں کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بالکل کلیئر ہے، واضح ہے کہ جو نماز سے سویا رہ جائے یا نماز کو بھول جائے تو جیسے ہی یاد آئے تو اسے نماز ادا کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی فرض نماز انسان کی رہ جائے، وقت پر ادا نہ کر سکے، تو نہیں کے وقت میں، منع کے وقت میں بھی اس نماز کی قضا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو وہ جو حدیثیں ہیں جن میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ان اوقات میں، وہ عام حدیثیں ہیں، اور یہ جو حدیث ہے خاص ہے، اس سے یہ مستثنیٰ ہے، الگ ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو انگلش میں؟ ہاں ہاں کیا بولتے ہیں؟ ہاں، اسپیشل حکم ہے، اور استثناء مستثنیٰ کے لیے انگلش میں کوئی لفظ آتا ہے، یہ اس سے نہیں مطلب یہ کہتے ہیں یہ رول ہے، لیکن یہ اس سے الگ ہے، یہ رول اس آدمی پہ نہیں چلے گا یا اس کنڈیشن میں نہیں چلے گا، تو اس کو کہتے ہیں مستثنیٰ اردو میں یا عربی میں ایکسپیکٹ، نہیں، ہاں وہ کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ فرض نماز کی بات ہوئی کہ اگر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے کہ نیند یا بھول جانے کی وجہ سے رہ جائے تو بعد میں اس کو جیسے عذر ختم ہو قضا کر سکتے ہیں، جیسا بھی وقت ہو، جون سا بھی وقت ہو۔ اور اگر کوئی نفل نماز ہے، سنت نماز ہے، وہ رہ گئی، سنت نماز کو آپ نے وقت پہ نہیں پڑھا، جو نفل نماز ہے اس کا بھی وقت ہوتا ہے، جیسے فجر میں 2 رکعت سنت ہے فرض سے پہلے، اس کا وقت کیا ہے؟ فرض نماز سے پہلے، اذان کے بعد اور فرض نماز سے پہلے۔ اب کوئی اس بیچ میں وہ سنت نہیں پڑھ سکا، وہ مسجد میں پہنچا، جماعت کھڑی تھی، جماعت میں شامل ہو گیا اور فرض نماز اس نے پڑھ لی، اب اس کی 2 رکعت سنت بچی ہوئی ہے، وہ کب پڑھے گا؟ اب اس نے جب فرض کی نماز پڑھ لی تو فرض کی نماز ادا کرنے کے بعد وقت کیا ہے؟ نہیں کا وقت ہے، منع کا وقت ہے، تو کیا وہ 2 رکعت سنت جو اس کی رہ گئی ہے پڑھ سکتا ہے؟ اس میں پڑھ سکتا ہے، گرچہ یہ منع کا وقت ہے لیکن پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز جو ہے اس کی فوت ہو گئی ہے، اس کی قضا وہ کرنا چاہتا ہے، تو اس وقت پڑھ لے، یا پھر جب سورج طلوع ہو جائے، نکل جائے، تو اس کے بعد بھی وہ پڑھ سکتا ہے، اس وقت بھی پڑھ سکتا ہے اور سورج نکلنے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا کہ عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا تو پوچھا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سی 2 رکعت ابھی پڑھ رہے ہیں عصر کے بعد آپ؟ اس لیے کہ وہ جانتی تھیں کہ عصر کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، یہ منع کا وقت ہے، نہیں کا وقت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتانی ناس من عبد القیس فشغلونی عن الرکعتین اللتین بعد الظہر فہما ہاتان، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عبد القیس کے کچھ لوگ میرے پاس آ گئے تھے ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، وزٹ کے لیے، تو اس کی وجہ سے میں مشغول ہو گیا ان لوگوں کے ساتھ، انہوں نے ہمیں مشغول کر دیا، اور ظہر کے بعد جو 2 رکعت سنت ہے میں وہ نہیں پڑھ سکا تھا، تو اسی کو ابھی میں عصر کے بعد پڑھ رہا ہوں، اس کی قضا کر رہا ہوں۔ تو دیکھا آپ نے، ظہر کی 2 رکعت سنت جو ظہر کے بعد ادا کی جاتی ہے، وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھ سکے، وجہ کیا تھی؟ لوگوں سے ملاقات کی وجہ سے، تو اب عصر کی نماز کے بعد اس 2 رکعت کی قضا کر رہے ہیں۔
کون سا وقت ہے؟ نہیں کا وقت ہے، منع کا وقت ہے۔ کون سی نماز قضا کر رہے ہیں؟ سنت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کوئی سنت یا نفل جس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پہ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے آپ ادا نہیں کر سکے ہیں تو بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ جیسے فرض کی قضا ہوتی ہے، سنت کی بھی قضا کر سکتے ہیں، کچھ جیسا بھی وقت ہو، جون سا بھی وقت ہو۔ دوسری روایت ہے ابن ماجہ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھ رہا ہے۔ فجر کی نماز ادا ہو گئی تھی، اس کے بعد دیکھا کہ ایک شخص 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ صبح مرتین، کیا فجر کی نماز 2 مرتبہ تم پڑھ رہے ہو؟ ایک بار تو ہم لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھ لیے، اب پھر سے پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ انی لم اکن صلیت الرکعتین اللتین قبلہما، فرض نماز سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے میں وہ نہیں پڑھ سکا تھا، فصلیتہما، اسی 2 رکعت کو میں نے ابھی پڑھی ہے۔ فسکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ دوبارہ ایسا مت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس صحابی نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اگر غلط کیے ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ حدیث کی 3 قسم ہوتی ہے، قولی اور فعلی اور تقریری۔ یعنی قولی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی نے کچھ فرمایا، تو اس کو کہتے ہیں قولی حدیث۔ فعلی اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں نبی نے کچھ کیا، تو اس کو کہتے ہیں فعلی حدیث۔ اور تقریری اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کچھ کہا یا کسی صحابی نے کچھ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے یا آپ نے اس کی تائید کی، تو وہ بھی حدیث ہو گئی، اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث تقریری ہے، یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے۔ تو دیکھا آپ نے، وہ صحابی کون سی نماز قضا کر رہے تھے؟ فجر کی 2 رکعت سنت، یہ فرض نہیں ہے، سنت ہے۔ کس وقت ادا کر رہے تھے؟ نہیں کے وقت میں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس طرح کی نمازیں جو ہیں نا اس حکم سے خارج ہے، الگ ہے۔ جن اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے ان اوقات میں اس طرح کی نمازیں ادا کر سکتے ہیں، اس طرح کے حالات میں اجازت ہے۔ عام نفل نہیں پڑھیں گے، عام جو نفل نمازیں ہیں وہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اس طرح کی نمازیں فرض کی قضا کرنی ہے یا سنت کی قضا کرنی ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے طواف کی 2 رکعت سنت، یہ بھی اس طرح کے وقت میں فجر کے بعد، عصر کے بعد ادا کر سکتے ہیں۔ آپ گئے عمرہ کرنے کے لیے اور آپ نے عمرے میں طواف کیا، وہ کون سا وقت ہے؟ فجر کے بعد کا وقت ہے، تو طواف کے بعد 2 رکعت سنت ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے۔ یہ نہیں کہ ارے یہ وقت تو منع ہے نماز کے لیے، فجر کے بعد کا وقت ہے یا عصر کے بعد آپ نے طواف کیا، اس کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنی ہے تو پڑھنا ہے۔ یہ نہیں کہنا ہے کہ یہ تو منع کا وقت ہے، نہیں کا وقت ہے منع کا وقت، نہیں کا وقت، لیکن اسی وقت آپ نے طواف کیا ہے اور یہ طواف کی 2 رکعت ہے، لہٰذا آپ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى ایۃ ساعۃ شاء من لیل او نہار، کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے سے اور نماز پڑھنے سے کسی کو مت روکو کسی بھی وقت، یعنی کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کا طواف کرنا چاہے اور نماز پڑھنا چاہے یہاں، تو جیسا بھی وقت ہو تم مت روکو، منع مت کرو، من لیل او نہار، دن کا وقت ہو یا رات کا کوئی وقت ہو۔ تو معلوم کیا ہوا اس سے کہ خانہ کعبہ کا طواف دن اور رات میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں، منع نہیں ہے کوئی بھی وقت طواف کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو جب طواف منع نہیں ہے تو پھر طواف کے بعد جو 2 رکعت ہے وہ بھی منع نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو 2 رکعت ہے طواف سے ملی ہوئی ہے، جب بھی طواف ہوگا تو وہ 2 رکعت ہوگی۔
تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ طواف کی 2 رکعت سنت جو ہے یہ کسی بھی وقت آپ ادا کر سکتے ہیں، چاہے وہ عصر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، فجر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، وہ منع نہیں ہوگا، اس کی اجازت ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ نے کوئی فرض نماز ادا کر لی ہے، آپ نے اس مسجد میں فرض نماز ادا کر لی، جیسے ابھی آپ نے عشاء کی نماز ادا کر لی، پھر آپ اتفاق سے کسی کام سے دوسری مسجد میں گئے اور اس مسجد میں جو ہے نا وہ فرض نماز ہو رہی ہے، تو اگر آپ چاہیں تو اس نماز میں شامل ہو سکتے ہیں. عشاء کی مثال نہیں لیجئے، آپ عصر کی مثال لیجئے یا فجر کی مثال لیجئے. آپ نے فجر کی نماز ایک مسجد میں پڑھ لی، اس کے بعد آپ دوسری مسجد میں گئے اور وہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے، تو آپ شامل ہو سکتے ہیں. آپ عصر کی نماز پڑھ لیے کسی مسجد میں، پھر دوسری مسجد میں آپ گئے کسی کام سے، وہاں نماز ہو رہی ہے، تو آپ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. حالانکہ آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز پڑھ لی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنا منع ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آپ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی سے کہا کہ یہ جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کا ساتھ تمہیں دینا چاہیے. ایک آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا، ٹھیک ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی کو دیکھا کہ وہ جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے اس کا وہ دونوں ساتھ نہیں دیے نماز پڑھنے میں، اس شخص نے اکیلا نماز پڑھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں نے کیوں نہیں نماز پڑھی تھی؟ تو ان دونوں نے کہا کہ کانا صلیا فی رحالہما، ان دونوں نے اپنی نماز گھر میں پڑھ لی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ یہ دونوں شامل نہیں ہوئے. آلریڈی وہ نماز پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہم دونوں کیوں اس کے ساتھ شامل ہوں نماز میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا صلیتما فی رحالکما ثم اتیتما مسجد جماعۃ فصلیا معہم فانہا لکما نافلہ، جب تم اپنے گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، پھر اس کے بعد مسجد میں آؤ اور دیکھو کہ جماعت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ تم نماز پڑھو، یہ نماز تمہاری نفل ہو جائے گی. پہلے جو تم نے پڑھی وہ تمہارا فرض ادا ہو گیا، اب جو تم پڑھو گے جماعت کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تمہارے لیے نفل ہوگی. ٹھیک ہے. یہ جو ہے ترمذی نسائی کی روایت ہے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی کنڈیشن میں گرچہ جو ہے نا جیسا جو بھی وقت ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ ایک نماز پڑھ چکے ہیں اور وہی نماز آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو پڑھتے ہوئے، تو آپ اس نماز میں نفل کی نیت سے شامل ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے، لیکن آپ شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں، آپ کی وہ نماز نفل ہو جائے گی. یہ فجر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، عصر کے بعد کا وقت ہی کیوں نہ ہو، ایسا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آپ جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوئے اور امام خطبہ دے رہے ہیں. آپ جمعہ کے دن مسجد میں کس وقت داخل ہوئے؟ جب امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں ممبر پہ، اس وقت آپ داخل ہوئے. ٹھیک ہے. تو یہ وقت جو ہے نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. حکم کیا ہے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو تو غور سے سننا چاہیے، کوئی بھی کام اس وقت نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے، کسی سے بات چیت نہیں کر سکتے، کوئی کچھ کر رہا ہے تو اس کو روک ٹوک بھی نہیں کر سکتے. جب خطبہ ہو رہا ہے تو خطبہ ہی سننا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. یہی حکم ہے. لیکن اگر کوئی اسی وقت داخل ہوا مسجد میں کہ امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو جو 2 رکعت سنت ہے تحیۃ المسجد جس کو کہتے ہیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو 2 رکعت پڑھنا چاہیے، وہ پڑھے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ کہتے ہیں وہ پڑھے گا گرچہ یہ منع کا وقت ہے، نہیں کا وقت ہے.
لیکن اس کے لیے منع نہیں ہے، کیونکہ وہ اسی وقت داخل ہوا مسجد میں، تو وہ مسجد کا جو 2 رکعت ہے حق وہ پڑھے گا۔ منع کس کے لیے ہے؟ جو آلریڈی پہلے سے مسجد میں موجود ہیں، وہ خطبہ کے وقت نماز نہیں پڑھیں گے اٹھ کے، لیکن جو اس وقت داخل ہوا اس کے لیے اجازت ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دخل رجل یوم الجمعہ والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، ایک آدمی جمعہ کے دن داخل ہوا مسجد میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے جمعہ کا، تو وہ آدمی جو ہے بیٹھ گئے، ان کا نام تھا سلیک غطفانی، وہ صحابی بیٹھ گئے، مسجد میں داخل ہوئے، خطبہ ہو رہا تھا، بیٹھ گئے چپ چاپ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ چھوڑ کر خطبہ کے دوران کہا کہ اصلیت، کیا تم نے نماز پڑھی؟ قال لا، تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے کہا کہ قم فصلی رکعتین، کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو، بتجوز فیہما، بعض روایت میں، اور مختصر پڑھو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مطلب اس نماز کی کتنی اہمیت ہے تحیۃ المسجد کی، کہ اگر خطبہ کے وقت بھی کوئی آئے تو وہ یہ 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے بعد ہی بیٹھے، 2 رکعت نماز پڑھے بغیر مسجد میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جب بھی انسان داخل ہو اور مسجد میں بیٹھنا چاہے تو پہلے 2 رکعت نماز پڑھے، اور اگر جماعت ہے تو ڈائریکٹ جماعت میں شامل ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یا سنت ہے اس کو پڑھنا، اذان کے بعد داخل ہوا تو سنت پڑھ لے، ایسے نہ پڑھے، بغیر نماز پڑھے نہ بیٹھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرچہ یہ منع کا وقت تھا لیکن پھر بھی کیا ہے کیا گیا۔ عام طور سے یہاں دیکھتے ہوں گے کہ جمعہ کی اذان جو ہے نا، ظہر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس سے پہلے ہو جاتی ہے اور خطبہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ منع کا وقت ہوتا ہے نا، خطبہ شروع ہے، نماز پڑھنے کا منع کا وقت ہے، زوال کا وقت ہوتا ہے یا زوال سے پہلے کا وقت ہوتا ہے سورج۔ تو اس وقت اگر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں بیٹھنے سے پہلے، اگر بیٹھنا ہے تو پڑھ سکتے، ورنہ پھر کھڑے رہیے، ٹھیک ہے؟ آگے اس کا آ رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے نمبر 5، 4 اس سے پہلے ہو گیا، کیا کیا؟ طواف کی 2 رکعت، اور سنت یا نفل کی قضا کرنی ہو، فرض کی قضا کرنی ہو، اور یہ خطبہ کے وقت اگر کوئی مسجد میں پہنچے تو۔ نمبر 5، جنازہ کی نماز۔ جنازہ کی نماز بھی فجر کے بعد اور عصر کے بعد ادا کی جا سکتی، ان 2 وقتوں میں۔ فجر کے بعد منع ہے نماز، لیکن جنازہ کی نماز اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ عصر کے بعد نماز منع ہے لیکن جنازہ کی نماز اس وقت ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں، جب سورج نکل رہا ہو یا سورج ڈوب رہا ہو یا سورج ٹھیک سر کے اوپر بیچ آسمان میں ہو تو اس وقت جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ان 2 وقتوں میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد اگر جنازہ اگر قائم کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ 2 وقت ہے، فجر کے بعد سے لے کر سورج کے نکلنے تک اور عصر کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک لمبا وقت ہے، لمبا وقت ہے۔ تو اس کی وجہ سے جنازہ کو ڈیلے کرنا، ملتوی کرنا یہ ضروری نہیں ہے، مناسب نہیں، ہو سکتا ہے کنڈیشن مردے کی اچھی نہ ہو، ہے نا، اور زیادہ انتظار نہیں کرنا چاہیے جنازہ میں دفن میں، تو ان 2 وقتوں میں کر سکتے ہیں۔ لیکن سورج نکلتے وقت، سورج ڈوبتے وقت، یا جب سورج ٹھیک آسمان پہ ہوتا ہے تو یہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ، اس سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، تو اتنا انتظار کر سکتے ہیں، اتنا ڈیلے کر سکتے ہیں۔ تو ان 3 وقتوں میں جنازہ کی نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن ان 2 وقتوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، ویسے تو کبھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے تو کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6، آخری اور نمبر 6، کہ وہ نمازیں جن کا سبب اسی وقت پیدا ہو، سبب والی نمازیں، یعنی یہ نمازیں اس لیے پڑھنی پڑتی ہیں کہ کنڈیشن ایسی آ گئی، سبب والی نماز جس کو کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، کب؟ فجر کے بعد یا عصر کے بعد آپ مسجد میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے؟ اس وقت کوئی نماز تو ہوتی نہیں ہے، لیکن وہ کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ اس وقت 2 رکعت نماز آ گئی۔ حکم کیا ہے؟ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت نماز پڑھنا چاہیے۔ اب
ایسے وقت میں آپ داخل ہوئے جس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، تو وہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ جواب ہے پڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک ایسی نماز ہے جس کا سبب ہے، مسجد میں داخل ہونا ایک سبب ہے، ریزن ہے نماز 2 رکعت کے پڑھنے کا، تو یہ ریزن، یہ سبب آیا، لہٰذا آپ یہ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم آیا ہے، آپ نے فجر کے بعد وضو کیا، عصر کے بعد وضو کیا، اس وقت نماز پڑھنا منع ہے، لیکن چونکہ آپ نے وضو کیا ہے، وضو کرنا سبب ہے 2 رکعت کا، اس لیے 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے چاند اور سورج کو گہن لگ گیا، کسوف اور خسوف کی نماز، تو حکم کیا ہے کہ جب گہن لگا ہوا ہو چاند کو یا سورج کو تو نماز پڑھنا چاہیے 2 رکعت، ہے نا؟ ہے۔ تو عصر کے بعد ایسا معاملہ ہو گیا یا فجر کے بعد ایسا معاملہ ہو گیا تو نماز پڑھنا منع ہے ان وقتوں میں، لیکن چونکہ سبب پیدا ہوا، سورج میں یا چاند میں گہن لگا ہوا ہے، تو اس کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے بارش کی، ہاں بارش کی تو خیر وہ اس میں کوئی خاص سبب اس وقت پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن سورج گہن اور چاند گہن تو خاص سبب پیدا ہوتا ہے اس وقت۔ آپ بارش کی نماز کے لیے دوسرا وقت بھی چوز کر سکتے ہیں، تحیۃ الوضو اسی کو کہتے ہیں۔ ہاں، شکرانے کی کوئی نماز نہیں ہے، سجدہ ہے، آپ سجدہ کر رہے ہیں شکر کا، سجدہ شکر اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ سبب والی نماز سب ہوئی، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو اور کسوف اور خسوف کی نماز، اس طرح کی نماز جس کا ایک سبب ہو، وہ نماز ایسے نہیں ہے لیکن اس کنڈیشن میں وہ نماز ہو جاتی ہے، تو وہ نماز آپ پڑھ سکتے ہیں گرچہ وہ منع کا وقت ہی کیوں نہ ہو۔ وہی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز ادا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی، جس وقت بھی، مطلب اس میں 24 گھنٹہ کا کوئی بھی وقت داخل ہے، جب بھی تم مسجد میں داخل ہو 2 رکعت نماز پڑھو۔ یہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس طرح کی سبب والی جتنی بھی نمازیں ہیں، جب بھی آپ وضو کریں، جب بھی سورج میں گہن ہو، تو جیسا بھی وقت ہو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، یہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری چیز، کہ آپ مسجد میں اس وقت داخل ہوئے کہ سورج جو ہے نا، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہے، اس وقت آپ داخل ہوئے، ٹھیک ہے؟ یا جب مسجد میں آپ داخل ہوئے سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے، نکلنے کا وقت ہے، یا جب آپ مسجد میں وقت جو ہے نا مختصر وقت ہوتا ہے، کم وقت ہوتا ہے، تو اگر کوئی ان 3 وقتوں میں داخل ہوا کہ جس میں وقت بہت کم ہوتا ہے اور ان وقتوں میں نماز پڑھنا منع ہے، تو مسجد میں داخل ہوا تو آدمی کیا کرے؟ 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد بیٹھ جائے، یا بیٹھے ہی نہیں، کھڑا رہے اذان ہونے تک انتظار کرے۔ مسئلہ سمجھ گئے؟ آپ مغرب کے وقت داخل ہوئے، ابھی اذان نہیں ہوئی ہے، مسجد میں داخل ہوئے، اذان بس ہونے ہی والی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وقت کون سا ہوتا ہے؟ سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ مسجد میں داخل ہوئے، سورج بس نکلنے ہی والا ہے، آپ اس وقت داخل ہوئے، آپ مسجد میں داخل ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ سورج بالکل ٹھیک آسمان کے بیچ میں سر کے اوپر ہے۔ یہ جو 3 وقت ہے بہت مختصر وقت ہوتا ہے۔ آپ اس وقت مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کیا کریں؟ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ حکم ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو تو نہ بیٹھو جب تک کہ 2 رکعت نماز نہ پڑھ لو۔ تو کیا آپ بیٹھنا چاہتے ہیں تو 2 رکعت پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھیں، یا آپ ایسا کریں کہ آپ بیٹھے ہی نہیں، کھڑے رہیں، انتظار کر لیں اس وقت کا؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ انتظار کر لیتے ہیں اور نہیں بیٹھتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، تو آپ ایسا کر سکتے ہیں، کیونکہ ان 3 وقتوں میں نماز پڑھنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے اور وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، آپ انتظار کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ جو ہے نا نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں اور کھڑے کھڑے ان اوقات کو گزار لینا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھ کے بیٹھیں، آپ نہ بیٹھیں، اس لیے کہ بیٹھنے سے منع کیا گیا نا، 2 رکعت نماز پڑھے بغیر بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، آپ بیٹھ ہی نہیں رہے ہیں، لہٰذا 2 رکعت نماز پڑھنا ضروری نہیں آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ بیٹھنا ہے چاہتے ہیں ہر حال میں، پھر 2 رکعت نماز پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھیں۔
تو یہ ہے آج کا درس یہ رہا، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو ہے میں نے کہا دھیان دیجئے کہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد ان دونوں کا معاملہ تھوڑا الگ ہے، اس میں زیادہ لمبا وقت ہوتا ہے اور اس میں ثبوت بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ نے عصر کی نماز کے بعد 2 رکعت پڑھی ظہر کی سنت، اور آپ نے فجر میں دیکھا ایک آدمی کو 2 رکعت نماز پڑھ رہا تھا فجر کی 2 رکعت سنت، تو اس میں ثبوت بھی ہے، اس میں بالکل خاص ثبوت ہے فجر کے بعد پڑھنے کا، عصر کے بعد پڑھنے کا۔ لیکن یہ جو 3 وقت ہے اس میں کوئی خاص الگ سے ثبوت نہیں ہے، اس لیے آپ انتظار کر سکتے ہیں کھڑے کھڑے ان اوقات کے گزرنے کا۔ آخر میں ایک چیز کہ جب فجر کا وقت ہو جائے، فجر کی نماز کا وقت ہو جائے، اذان ہو جائے، تو فرض نماز ہونے تک 2 رکعت سنت تو ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ فجر کی اذان ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ جماعت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے 2 رکعت سنت پڑھ لی، اس کے علاوہ آپ نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی چاہے 2 رکعت اور پڑھے، 2 رکعت 2 رکعت 2 رکعت سنت، لمبا وقت ہوتا ہے نا، 15-20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اذان ہوئی، مسجد میں آپ داخل ہوئے، 2 رکعت نماز آپ نے سنت پڑھ لی، اب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کیا چاہیں تو اور نماز پڑھ سکتے ہیں نفل، سنت سے ثابت نہیں۔ سنت یہی ہے کہ بس 2 رکعت سنت فجر کی پڑھنا چاہیے، وہ بھی مختصر، اور نمازیں نہیں ہیں، مشروع نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ سنت کے خلاف۔ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کیجئے، بیٹھ کر ذکر و اذکار کریے، تسبیح پڑھیے، یہ سب کیجئے، لیکن نماز نہیں ہے، نماز وہی 2 رکعت سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے الحمدللہ آج کا درس تمام ہو گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مسائل کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں، اور جو سلف امت ہیں ان کے فہم کی روشنی میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔